آئی سی یو کے ٹھنڈے بے جان شیشے کے اس پار زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی، اور اس پار ڈاکٹر زمل خان پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ اندر مشینوں کی یکساں بے رحم پیپ اس کی سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، اور وینٹیلیٹر کی مشینی سانسیں اس کے اپنے سینے میں گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ اس کا وجود سٹ پڑ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی رگوں سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ اندر سفید بستر پر اس کا 17 سالہ بھائی دانیال آنکھیں موندے بے سد پڑا ہوا تھا۔ وہی دانیال جو کل تک اس کی لمبی ڈیوٹی پر اسے تانے دیتا تھا، جسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ کر چھیڑتا تھا، اور جس کی ہنسی ان کے چھوٹے سے گھر کی سب سے بڑی رونق تھی۔ آج وہ بے جان گڑیا کی طرح مشینوں کے ایک جال میں جگرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک طوفان قید تھا، مگر اس نے اپنے لبوں کو اتنی سختی سے بیچ رکھا تھا کہ وہ سفید پر گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر تھی، اور ڈاکٹروں کو کمزور پڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے ان کا اپنا ہی کیوں ہی اندر موت سے لڑا۔ تبھی اس کے عقب میں قدموں کی آہٹ ابھری، ایک مہنگی مردانہ پرفیوم کی مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، وہ خوشبو جو پچھلے 3 ہفتوں سے اس کے لیے اذیت، غصے اور بے بسی کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ اس سے پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر اس کا ہر مسام اس موجودگی پر چیخ اٹھا تھا۔ ڈاکٹر زمل، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا میں آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ ایک گہری باروب اور ندامت میں ڈوبی آواز ابھری۔ زمل نے اپنی آنکھیں سختی سے مچ لی، اس آواز میں چھپی ہمدردی اسے آگ لگا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی، اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھیں کسی زخمی شیرنی کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا، زریاب شاہ، سیاہ ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس۔ آستینیں بے ترتیبی سے اوپر چڑھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور اس کی کئی رات کی بے رامی کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر سمل کو اس کے چہرے پر صرف اور صرف اپنے بھائی کا مجرم نظر آتا تھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور کاٹدار تھا۔ یہاں فکر کرنے کے لیے میرا مریض موجود ہے، اور وہ اندر ہے۔ زریاب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں، اور آپ کا حق ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ اس طرح خود کو ختم کر لیں گی۔ نفرت؟ زمل کے لبوں پر ایک زہریلی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مسٹر زریاب شاہ، نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے اس آگ کے لیے جو میرے سینے میں جل رہی ہے۔ آپ نے مجھ سے میری دنیا چھیننے کی کوشش کی ہے، میرا بھائی، میرا اکلوتا بھائی، آپ کی قیمتی گاڑی کی وجہ سے موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ اس کی آواز بہرا گئی، مگر اس نے آنسوؤں کو باہر نہیں آنے دیا۔ وہ ایک حادثہ تھا ڈاکٹر زمل، خدا جانتا ہے، میں نے جان بوجھ کر۔ حادثہ؟ وہ بھی اختیار چیخی۔ اس کی آواز آئی سی یو کے خاموش کوریڈور میں گونج گئی۔ آپ کی تیز رفتار لگژری کاری کے لیے وہ صرف ایک سپیڈ بریکر تھا، ہے نا؟ آپ جیسے امیر ذاتوں کے لیے غریبوں کی زندگیاں کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اسے ٹکر ماری، اور اسے وہ لمحہ یاد آ گیا۔ وہ اسپتال میں تھی جب اسے فون آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے ایمرجنسی پہنچی تو اسٹریچر پر خون میں لت پت دانیال کو دیکھا، اس کے ساتھ کھڑے شخص زریاب شاہ کو۔ زریاب کی آنکھوں میں تکلیف کی ایک گہری پرچھائی ابھری۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ہلکی بارش کی پھوار میں وہ اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی، اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی اچانک دانیال فون پر بات کرتے ہوئے سڑک پر آ گیا۔ اس نے بریک لگانے کی بھرپور کوشش کی۔ ٹائروں کی دل خراش چیخ فضا میں گونجی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی کا بمپر اس لڑکے سے ٹکرا چکا تھا۔ وہ لمحہ زریاب کی زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا، اپنی پرواہ کیے بغیر خون میں لت پت اس نوجوان کو اٹھایا اور قریب ترین ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اگر وہ ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو شاید وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ زریاب نے عزم سے کہا۔ زمال نے حقارت سے اسے دیکھا۔ پیسوں اور جان کے وعدوں سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا مسٹر شاہ۔ میرے بھائی کی سانسیں آپ کی دولت کی محتاج نہیں ہیں۔ بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی موجودگی میرے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر واپس شیشے کی دیوار کی طرف مڑ گئی۔ اس کے لیے یہ گفتگو ختم ہو چکی تھی۔ زریاب کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر بھاری قدموں سے واپس چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی کے دل میں جمی نفرت کی برف کو پگھلانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نفرت کے پیچھے ایک اور کہانی بھی چھپی ہے،
ایک ایسی کہانی جو مہینوں پہلے ایک یتیم خانے کے آنگن میں شروع ہوئی تھی، جب زریاب شاہ نے پہلی بار ڈاکٹر زمل خان کو دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی نفرت آج اسے جلا رہی ہے، اس کی ایک جھلک نے اس کے دل میں محبت کا وہ چراغ روشن کیا تھا جسے وہ بجھا نہیں سکتا تھا۔ زمل کی زندگی شروع سے ہی کانٹوں بڑا سفر رہی تھی۔ اس کے والد انور صاحب ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ کلرک تھے اور ان کی کل جمع پونجی ان کی عزت اور ان کے 2 بچے تھے۔ ان کا 2 کمروں کا چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا جس کی دیواروں پر غربت کے ساتھ ساتھ محبت اور اپنائیت کے رنگ بھی تھے۔ زمل بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین اور مختی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسکالرشپس کے سہارے اپنی تعلیم مکمل کی اور جب اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہوا تو یہ ان کے خاندان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ اسے دن رات ایک کر کے کئی راتیں جاگ کر اور محنت کر کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ یہ ڈگری اس کے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ اپنے والدین کے خوابوں کی تعبیر اور ان کی قربانیوں کا صلہ تھی۔ اس کا بھائی دانیال اس کی جان تھا، 17 سالہ دانیال، جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے اور جو اپنی بہن کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر سوگوار تھا۔ انور صاحب پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ بیٹے کی اس حالت نے انہیں مزید خاموش کر دیا تھا۔ وہ بس ہر وقت تسبیح پر ورد کرتے رہتے۔ اس کی والدہ رضیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہر وقت جائے نماز پر پڑی رہتی اور اللہ سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتی تھی۔ زمل ہسپتال سے تھکی ہاری گھر لوٹی تو اپنی ماں کو اسی حالت میں پایا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے انہیں حوصلہ دیا، اپنی اٹھے، آپ ایسی ہمت ہار دیں گی تو دھانیال کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور سنے گا۔ کیا کروں زمل؟ رضیہ بیگم نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ میرا بچہ، میرا ایک روتا بیٹا، اس ظالم نے میرے گھر کی رونق چھین دی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، امی میں ہوں نا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے اپنے آنسو اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر رہے تھے، مگر وہ ان کو پینے کی عادی ہو چکی تھی۔ اگلے دن زریاب پھر ہسپتال آیا۔ اس بار اس نے زمل سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سیدھا وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے انور صاحب اور رضیہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے سامنے جا کر جھکا، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا ارادہ کیا، مگر انور صاحب نے اسے روک دیا۔ انکل آنٹی، میں آپ کو مجرم ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے دے دے، لیکن مجھے معاف کر دے۔ اس کی آواز میں گہری ندامت تھی۔ انور صاحب نے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک باپ کی بے بسی اور درد تھا۔ بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بس دعا کرو، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ زریاب کو ان کی شرافت نے اور بھی شرمندہ کر دیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زمل وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے والدین کے پاس آنے کی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زمل بیٹا، یہ ایسے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ انور صاحب نے اسے ٹوکا۔ نہیں ابو، آپ نہیں جانتے ان امیر لوگوں کو، یہ ہمدردی نہیں سودا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پیسوں سے، اپنی طاقت سے دبانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کروائیں۔ زریاب کو اس کے الفاظ نے گہرا زخم دیا۔ خدا کے لیے ڈاکٹر زمل، ایسا مت سوچے، میں صرف اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولی اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وہاں سے لے گئے۔ آئندہ میرے گھر والوں سے دور رہیے گا۔ زریاب وہی کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ واقعی شرمندہ تھا مگر زمل کا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک یتیم خانے میں کچھ عطیات دینے گیا تھا۔ وہاں اس نے پہلی بار زمل کو دیکھا تھا۔ وہ سفید سادہ سے لباس میں تھی مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت اور پاکیزگی تھی جس نے زریاب کو پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل کر کھیل رہی تھی، ان کا چیک اپ کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی کا ایک ایسا سکون تھا جو زریاب نے پہلے کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس دن اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ہر ہفتے یہاں بچوں کا مفت علاج کرنے آتی ہے۔ اس دن سے وہ اس کی سادگی اور حسن کا اسیر ہو گیا۔ اس نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے کا سوچا مگر ہمت ہی نہ کر سکا، اور آج جب قسمت نے انہیں ملایا بھی تو کس موڑ پر؟ آج وہ اس کی نظروں میں ایک مجرم، ایک قاتل تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ نہ صرف دانیال کو ٹھیک کروائے گا بلکہ
زمل کے دل سے اپنے لیے نفرت بھی مٹا کر رہے گا، اس کے لیے اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دریافت جانتا تھا کہ زمل اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گی، اسے اس کے قریب رہنے کا، اس کی نظروں کے سامنے رہنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا، ایک ایسا بہانہ جسے ہر روز ہسپتال آنے کا قانونی حق دے اور زمل کو اس سے ملنے پر مجبور کر دے۔ وہ 2 دن کی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوچی۔ وہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک مہنگا رومال بندھا ہوا تھا، وہ چہرے پر شدید درد کے تاثرات سجائے ہوئے تھا۔ کیا ہوا؟ کاؤنٹر پر بیٹھی نرس نے پوچھا۔ آفس میں سیڑھیوں سے گر گیا ہوں، لگتا ہے کلائی میں فریکچر ہو گیا، بہت شدید درد ہے۔ اس نے اپنی اداکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نرس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے چلے گئی۔ چند منٹ بعد زمل غصے سے بھری اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر لکھی تھکن اور بیزاری بتا رہی تھی کہ وہ پہلے ہی کام کے بوجھ سے تنگ ہے۔ زریاب کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمل نے رجسٹر پر اس کا نام پڑھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر پیشہ ورانہ تھا، مگر آنکھوں میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ میں ایک مریض ہوں ڈاکٹر، اور آپ یہاں کی ڈاکٹر ہیں۔ زریاب نے اپنی کلائی آگے کرتے ہوئے کہا، برائے مہربانی سے دیکھ لیں۔ زمل نے ایک گہری سانس لی، اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، مگر اس کی گرفت میں غصے کی تپش تھی۔ اس نے کلائی کو ایسے زاویے پر موڑا کہ زریاب کے منہ سے واقعی درد بھری آواز نکلی۔ معاف کیجیے گا، فریکچر چیک کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ زمل نے طنز کیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کوئی فریکچر نہیں ہے، صرف موچ ہے۔ میں پین کلر لکھ دیتی ہوں اور ایک بینڈیج کر دیتی ہوں۔ وہ دوا لکھنے کے لیے مڑی۔ زریاب اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پہلے سے زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی ڈاکٹر زمل؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ زمل نے پلٹ کر اسے گھورا۔ میں نے آپ کو اپنی ذاتی زندگی پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ صرف اپنے علاج پر توجہ دیں۔ آپ صرف یہاں سے جائیں۔ اس نے نسخہ اور پٹی اس کی ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اور آئندہ کوشش کیجیے گا کہ احتیاط سے چلیں۔ اس ہسپتال میں پہلے ہی بہت مریض ہے جنہیں باقی ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ زریاب خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اسے زمل کو دیکھ لیا تھا، اس سے بات کر لی تھی، چاہے وہ غصے میں کیوں نہ تھی۔ اگلے چند دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ سر پر پٹی بندھوانے آ جاتا کہ الماری سے ٹکرا گیا ہے، تو دوسرے دن ٹخنے پر موچ کا بہانہ بنا کر وہیل چیئر پر بیٹھ کر آ جاتا۔ ہر بار زمل کو اسے دیکھنا پڑتا کیونکہ وہ جان بوجھ کر اسی وقت آتا جب زمل کی ڈیوٹی ہوتی۔ ہر بار اسے غصے سے دیکھتی، سختی سے اس کا علاج کرتی۔ ہر بار وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سخت رویہ برداشت کر لیتا۔ ہسپتال کا عملہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا، اور ان کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی تھی کہ آخر شاہ انڈسٹریز کے مالک کا بیٹا روز روز اس ہسپتال میں معمولی چوٹوں کا علاج کروانے کیوں آتا ہے۔ ایک رات زمل بہت تھک چکی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی بلیک کافی پی رہی تھی تاکہ خود کو جگا سکے۔ تبھی زریاب وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانوں کا ایک پیکٹ تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس نے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نا؟ زمل نے اسے دیکھا۔ آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں؟ نہیں، فکر کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ زمل ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صحت کے لیے کھانا کتنا ضروری ہے۔ مجھے آپ کی فکر کی ضرورت نہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا، مگر اس بار اس کی آواز میں پہلی جیسی کاٹ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ذرا آپ نے ہار مان لی، لیکن پلیز یہ کھا لیں۔ اگر آپ بیمار پڑ گئی تو دانیال کا خیال کون رکھے گا؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ زمل کچھ دیر اس پیکٹ کو دیکھتی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے اسے کھولا۔ اندر اس کی پسند کی بریانی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اسے کیسے معلوم۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بار دانیال نے ہسپتال میں اس سے ضد کی تھی کہ اس کے لیے بریانی لائے۔ شاید زریاب نے سن لیا تھا۔ اس نے پہلا نوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ کسی کی خاموش پرواہ کا اظہار تھا جو اس کے دل پر دھیرے دھیرے دستک دے رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، زمل کی نفرت کی دیوار میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ اسی دوران ہسپتال میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر زمل اپنی
دیانتداری اور اصول پسندی کی وجہ سے پورے ہسپتال میں جانی جاتی تھی۔ ہسپتال کے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر فاروقی ایک لالچی اور بددیانت انسان تھے۔ وہ مہنگی دواؤں کی جگہ سستی اور غیر معیاری دوائیں استعمال کرواتے اور غیر ضروری ٹیسٹوں کے نام پر مریضوں سے پیسے بٹورتے تھے۔ انہیں زمل کی اصول پسندی اور دیانتداری کھٹکتی تھی کیونکہ وہ ان کے کئی کاموں میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر فاروقی نے زمل کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان کا دفتر بہت شاندار تھا، جو ان کی حیثیت سے زیادہ ان کی کرپشن کی کہانی سنا رہا تھا۔ آئیے ڈاکٹر زمل، تشریف رکھے، انہوں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ ایک بہت قابل اور مختی ڈاکٹر ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ شکریہ سر، زمل نے ادب سے جواب دیا۔ وارڈ بی میں ایک مریض ہے، مسٹر قریشی، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں۔ ان کی فائل میں نے دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی دواؤں میں کچھ تبدیلی کریں۔ انہوں نے ایک پرچی زمل کی طرف پڑھائی۔ زمل نے پرچی دیکھی، اس پر لکھی دوائیں اس مریض کی حالت کے لیے بالکل موزوں نہیں تھی، بلکہ ان میں سے ایک دوا دل کے مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ زمل کا ماتھا ٹھٹکا، لیکن سر، یہ دوا تو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے ان کی موجودہ کنڈیشن کے مطابق، تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ کریں ڈاکٹر زمل۔ ڈاکٹر فاروقی کا لہجہ اچانک سخت اور سرد ہو گیا۔ میں آپ کا سینئر ہوں، زیادہ سوال کرنا آپ کی صحت اور آپ کے کیریئر دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ زمل کو ان کی بات میں چھپی دھمکی صاف محسوس ہوئی۔ میں معافی چاہتی ہوں سر، میں کسی مریض کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، یہ میرے حلف اور میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر فاروقی کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اصول؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسے۔ ان اصولوں سے گھر کا خرچ نہیں چلتا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے بھائی کا علاج بھی بہت مہنگا ہو رہا ہوگا۔ بہتر ہے آپ سمجھداری سے کام لیں اور عملی دنیا میں جینا سیکھیں۔ میرا جواب نہ ہے، زمل نے مضبوطی سے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ وہ شدید پریشان اور غصے میں تھی، مگر اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس انکار کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اگلے دن جب وہ راؤنڈ پر تھی، دریافت پھر ایمرجنسی پر موجود تھا۔ اس بار اس کے ہاتھ پر ایک معمولی سی خراش تھی، جسے وہ اپنے ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا زخم ہو۔ زمل نے بے دلی سے اس کی ڈریسنگ کی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ دریافت نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بامتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا نا، میری فکر نہ کرے، وہ چڑھ کر بولی۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہیں، لیکن میں آپ کا برا نہیں چاہ سکتا۔ اسے اتنی نرمی اور سچائی سے کہا کہ زمل کا دل موم ہونے لگا۔ زمل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی پریشانی کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے بانٹ سکتی تھی جسے وہ خود اپنی سب سے بڑی پریشانی سمجھتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر جانے کے لیے نکلی تو ہسپتال کی پارکنگ تقریباً سنسان تھی۔ اس کی گاڑی تقریباً دور کھڑی تھی، وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک دو نامعلوم افراد نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ حلیے سے ہی گنڈے لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو فاروقی صاحب نے پیار سے سمجھایا تھا، مگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان میں سے ایک نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ زمل کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دوسرے نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بڑوں کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ وہ آدمی اپنا ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ ایک گونجدار قہر آلود آواز ابھری۔ اسے چھوڑ دو۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، وہاں دریافت شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جسے دیکھ کر وہ گنڈے بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ تو کون ہے بیچ میں آنے والا؟ وہ جو تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد دلائے گا، دریافت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں زمل کا بازو چھڑایا اور اسے اپنے پیچھے کیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ زمل نے شاید فلموں میں بھی دیکھا تھا۔ دریافت ان دونوں پر بھاری پڑ گیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ دونوں زمین پر پڑے کر آ رہے تھے۔ زمل دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ دریافت تیزی سے اس کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے آپ کو کچھ کیا تو نہیں؟ اس کی آواز میں گہری تشویش اور فکر تھی۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے دریافت کی آنکھوں میں اپنے لیے پشیمانی کے علاوہ کچھ اور بھی نظر آیا تھا، فکر، حفاظت اور ایک انکہی اپنائیت۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس معاشرے میں ایک بہادر
اور مضبوط مرد کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ زمل کے دل میں زریاب کے لیے جو نفرت کی ایک مضبوط دیوار تھی، وہ مکمل طور پر تو نہیں گری تھی، مگر اس نے ایک بڑا شگاف ضرور پڑ گیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنے بھائی کا مجرم سمجھتی تھی، آج اس کا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ اسے نہ صرف اس کی عزت بچائی تھی، بلکہ اسے ایک بڑے خطرے سے بھی نکالا تھا۔ زریاب اسے اپنی گاڑی میں اس کی گھر چھوڑنے آیا۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی۔ زمل کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے منظر کو دیکھتی رہی، مگر اس کا دماغ ماضی اور حال کے بیچ جھول رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس حملے کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زریاب نے یہ محسوس کیا اور خاموشی سے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ میں ڈاکٹر فاروقی سے بات کروں گا۔ زریاب نے خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور عزم تھا۔ اور آئندہ آپ کو یا آپ کے خاندان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کرے گا وہ، میرا وعدہ یہ۔ زمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں پہلی بار جیسی نفرت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی الجھن تھی۔ زریاب نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی، اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی غلطی نہیں تھی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے مجھے بچایا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، دانیال کی حالت میری غلطی ہے، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں گہری سچائی اور ڈر تھا۔ اور آپ اس سب میں میری وجہ سے پریشان ہیں؟ میں آپ کو مزید کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ زمل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ذمہ داری کا لفظ اس کے دل میں اتر گیا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ اترنے لگی۔ ڈاکٹر زمل، زریاب نے اسے پکارا۔ وہ رکی۔ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بنا کسی جھجک کے مجھے کال کیجیے گا۔ اسے صرف سر ہلایا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زریاب کا فکر مند چہرہ، اس کی حفاظتی موجودگی، اس کی آواز میں چھپی تشویش گونج رہی تھی۔ اگلے دن ہسپتال کا ماحول واقعی بدلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی نے اسے دیکھا تو نظریں چرا کر تیزی سے گزر گیا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے خود زمل کو بلا کر اس واقعے پر معذرت کی، اسے یقین دلایا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ زمل کو معلوم تھا کہ یہ سب زریاب کا ہی کیا دھرا ہے۔ زریاب شاہ انڈسٹریز کے مالک کا بیٹا تھا۔ اس کے لیے ایک بددیانت ڈاکٹر کو سبق سکھانا اور ہسپتال کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دوپہر میں جب وہ دانیال کے کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اندر زریاب کرسی پر بیٹھا دانیال سے باتیں کر رہا تھا، جو ابھی تک بے سود پڑا ہوا تھا۔ اور پھر جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا تو ہم ساتھ میں کرکٹ کھیلیں گے۔ میں جانتا ہوں تمہیں کرکٹ بہت پسند ہے۔ تمہاری بہن بتا رہی تھی کہ تم ایک بہترین بولر بننا چاہتے ہو۔ میں تمہیں شہر کی سب سے اچھی اکیڈمی میں داخل کرواؤں گا۔ وہ بے سود پڑے دانیال سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہو۔ اس کی آواز میں اتنی اپنائیت اور محبت تھی کہ زمل کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ خاموشی سے کھڑی سنتی رہی۔ تمہیں جلدی سے ٹھیک ہونا ہے، اپنے لیے، اپنے امی ابو کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی بہن کے لیے۔ وہ بہت بہادر ہے، مگر اندر سے بہت ٹوٹ گئی ہے۔ وہ ہر وقت تمہارے لیے پریشان رہتی ہے۔ وہ دکھاتی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فکر دیکھی ہے۔ تم اس کی طاقت ہو دانیال، تمہیں اس کے لیے واپس آنا ہوگا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زریاب اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں اتنا گہرا، اتنا ذاتی سوچے گا۔ وہ شخص جسے وہ ایک بے حس امیر زادہ سمجھتی تھی، وہ تو اس کے خاندان کے درد کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ چپکے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ نفرت کی جگہ پہ ایک انجانا سا نرم سا احساس لے رہا تھا۔ وہ احساس جو اسے بتا رہا تھا کہ زریاب شاہ اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ شام کو زریاب اس سے ملنے آیا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ زمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اور شاید آپ کو میری بات بہت عجیب لگے، لیکن میں اب یہ بوجھ اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جس دن دانیال کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں آپ سے پہلی بار نہیں ملا تھا۔ میں نے آپ کو مہینوں پہلے ایک یتیم خانے میں دیکھا تھا۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
آپ کے بال کھلے تھے اور آپ نے بہت سادہ لباس پہنا ہوا تھا، اور میں اسی دن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ زمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا تھا ڈاکٹر زمل، بہت زیادہ۔ میں نے کئی بار آپ سے بات کرنے کی ہمت کی مگر کر ہی نہیں پایا۔ اپنی قسمت نے ہمیں اس طرح ملوایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زمل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن میرا یقین کیجیے، میرا ارادہ کبھی بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ زمل خاموش کھڑی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ذریعہ کی محبت کا اعتراف اس کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی، وہ مہینوں سے اس سے یک طرفہ محبت کر رہا تھا۔ ذریعہ کے اعتراف نے زمل کو مکمل طور پر ساکت کر دیا تھا۔ وہ رات پر اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک شخص جو اس کی زندگی میں ایک طوفان کی طرح آیا تھا، اب محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کی نفرت کی عمارت جو پہلے ہی کمزور پڑ چکی تھی، اس اعتراف کے بعد جیسے زمین بوس ہو گئی۔ اسے اب ذریعہ سے نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی الجھن اور ایک نامعلوم سی کشش معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ شخص برا ہے، مگر اس کا دماغ اسے بار بار یاد دلا رہا تھا کہ اسی شخص کی وجہ سے اس کا بھائی بستر پر پڑا ہے۔ ایک ایسا تضاد تھا جس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اگلے کچھ دن ایک عجیب سی خاموشی میں گزر گئے۔ ذریعہ اب بھی روز آتا، مگر اب ان کے درمیان ایک انکہی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چراتے، مگر ان چرائی ہوئی نظروں میں بھی ہزاروں باتیں چھپی ہوتی۔ زمل اب ان کے لائے ہوئے کھانے کو منع نہیں کرتی تھی، بلکہ خاموشی سے قبول کر لیتی تھی۔ ذریعہ نے بھی اب کوئی بہانہ بنا کر ایمرجنسی میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آنے کا مقصد اب واضح تھا، وہ صرف زمل اور دانیال کے لیے آتا تھا۔ ایک شام جب زمل اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نکل رہی تھی، ذریعہ اس کا منتظر تھا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی اور موسم میں ایک عجیب سی اداسی اور رومانوی پن تھا۔ کیا میں آپ سے 5 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ زمل نے اس بات میں سر ہلایا اور ہسپتال کے کوریڈور میں ایک کھڑکی کے پاس وہ کھڑے ہو گئے، جہاں سے بارش کی بوندیں شیشے پر ایک خوبصورت منظر بنا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، ذریعہ نے بات شروع کی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میرے ارادے نیک ہیں اور میرے جذبے سچے ہیں۔ اسے زمل کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ جس دن میں نے آپ کو یتیم خانے میں دیکھا تھا نا زمل، مجھے لگا جیسے میری زندگی کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ ایک ایسی جیون ساتھی کا خواب دیکھا تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دل بھی رکھتی ہو، جو دوسروں کے لیے جینا جانتی ہو، اور آپ میں وہ سب کچھ مجھے نظر آیا۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں زمل۔ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا سمندر تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے سنا۔ ذریعہ کے لہجے میں کوئی شک یا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ میں اپنی باقی کی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا، میں آپ کو وہ ہر خوشی دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں۔ میں دانیال کا خیال رکھوں گا، اسے اس کے پیروں پر کھڑا کروں گا، آپ کے والدین کو عزت اور آرام دوں گا۔ بس مجھے ایک موقع دے، مجھے اپنی نفرت کو محبت میں بدلنے کا ایک موقع دے۔ زمل کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس طرح اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک خوددار اور مضبوط لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد کے سہارے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، مگر آج ذریعہ کی باتوں نے، اس کے سچے جذبے نے اسے احساس دلایا کہ ایک محبت کرنے والا ساتھی زندگی کو کتنا خوبصورت اور مکمل بنا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے ذریعہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک بے بسی تھی۔ جب تک میرا بھائی اس حالت میں ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی خوشی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری ہر دعا، ہر خواب، سب کچھ دانیال کی صحت سے جڑا ہے۔ میں انتظار کروں گا، ذریعہ نے فوراً کہا، جیسے اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ میں ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار ہوں، بس آپ مجھے انکار مت کیجیے گا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا تھا؟ وہ اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا جبکہ اس نے اسے نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا؟
اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، جس دن دانیال ہوش میں آ گیا، جس دن وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر مسکرائے گا، اس دن میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ اس کی آواز میں ایک وعدہ اور ایک امید تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے کوئی امید مجھ سے مت رکھے۔ یہ ایک وعدہ بھی تھا اور ایک امتحان بھی۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں انکار نہیں بلکہ ایک امید کی کرن نظر آئی، ایک خاموش اقرار کہ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو اسے مایوس نہیں کرے گا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے ایک بار پھر عزم سے کہا، میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا تھا جس کا نام محبت تھا، مگر اس کی منزل کا فیصلہ آنے والے وقت کو کرنا تھا۔ زمل کے اس مشروط جواب کے بعد زریاب کی زندگی کا محور صرف ایک ہی چیز بن گیا تھا، انتظار۔ مگر یہ انتظار تکلیف دہ یا بے چینی بھرا نہیں تھا، اس میں امید کی مٹھاس تھی، ایک یقین کی لذت تھی۔ وہ اب بھی ہر روز ہسپتال آتا، مگر اب اس کے آنے کا انداز بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک اجنبی یا مجرم بن کر نہیں بلکہ ایک اپنے کی طرح آتا تھا۔ اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ پہلے دانیال کے کمرے میں جاتا، وہ اس کے پاس گھٹنوں میں بیٹھتا، اس کے بے حد وجود سے باتیں کرتا، اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتاتا، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتا اور کرکٹ میچ کا سکور بتاتا، اپنے ساتھ کتابیں لاتا اور پڑھ کر سناتا۔ نرسیں اور ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ شخص ایک کوما مریض سے اتنی لگن سے کیسے بات کر سکتا ہے، مگر زریاب کو یقین تھا کہ دانیال سب سن رہا۔ زمل نے بھی خود کو مکمل طور پر اپنے کام میں اور اپنے بھائی کی دیکھ بھال میں غرق کر دیا تھا۔ اس کے اور زریاب کے درمیان اب ایک خاموش افہام و تفہیم تھی، انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کی نگاہیں ہی سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ کبھی سمل اسے دانیال کے پاس بیٹھے دیکھ کر مسکرا دیتی، تو کبھی زریاب اس کے لیے کافی کا کپ لا کر چپکے سے اس کی ٹیبل پر رکھ جاتا۔ ہسپتال کا عملہ بھی ان کے رشتے میں آئی اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا، اور اب ان کے بارے میں سرگوشیاں عزت اور حیرت بری ہوتی تھی۔ زریاب کے والدین بھی اس صورتحال سے واقف تھے۔ اس کے والد جناب شہزاد شاہ ایک سمجھدار اور کھلے ذہن کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسے ہمت دلائی کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ ایک دن وہ خود انور صاحب سے ہسپتال میں ملنے آئے۔ انور صاحب، میں جانتا ہوں میرے بیٹے کی غلطی کی کوئی معافی نہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دانیال کے علاج کی فکر مت کریں۔ شاہ صاحب، آپ کا بیٹا پہلے ہی بہت کچھ کر رہا ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں۔ انور صاحب نے کہا، وہ احسان نہیں ہے، اپنا فرض پورا کر رہا ہے، شہزاد صاحب نے جواب دیا۔ اس ملاقات نے دونوں خاندانوں کے درمیان موجود طبقاتی فرق کو کم کر دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، مہینے بیت گئے، دانیال کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ وہ طبی طور پر مستحکم تھا، مگر ہوش میں کب آئے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ زمل اور اس کے والدین کی امیدیں کبھی جاگتی تو کبھی دم توڑنے لگتی۔ ان مشکل دنوں میں زریاب ان کے لیے ایک مضبوط سہارا بن گیا تھا۔ ایک رات زمل دانیال کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی، وہ بہت ہمت ہار چکی تھی۔ دانیال، کب اٹھو گے تم؟ دیکھو نا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، امی ابو اور اس کے لوگ۔ پر زریاب کا نام آتے آتے رک گیا۔ پلیز اٹھ جاؤ میرے بھائی، میں تمہارے بغیر بہت تنہا ہوں۔ وہ روتے روتے وہیں کرسی پر سو گئی۔ اسی وقت زریاب اندر داخل ہوا۔ اسے زمل کو اس طرح بے بسی کی حالت میں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے دھیرے سے اپنا کوٹ اتارا، اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اس سوئے ہوئے چہرے میں کتنی تھکن اور پریشانی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اس لڑکی پر رحم فرما، اس کا امتحان ختم کر دے، اسے اس کی خوشیاں لوٹا دے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کے دانیال کے ہاتھ میں اس میں ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ اسے لگا شاید اس کا وہم ہے، مگر پھر اس نے دوبارہ دیکھا، دانیال کی انگلیوں میں واضح جنبش ہوئی تھی۔ دریاب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے یقینی سے دوبارہ دیکھا، ہاں، وہ واقعی حرکت کر رہی تھی۔ اسے فوراً زمل کو جگایا، زمل اٹھے، ڈاکٹر زمل جلدی اٹھے۔ زمل ہڑبڑا کر اٹھی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے دانیال؟ اس کی انگلیوں نے حرکت کی۔ زمل نے جلدی سے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی جوت جاگی تھی۔
اس نے فوراً نرس کو بلایا اور ڈاکٹر کو اطلاع دی۔ چند ہی منٹوں میں کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ایک بہت مثبت علامت ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا دماغ دوبارہ سے بیرونی محرکات پر رد عمل ظاہر کرنا شروع کر رہا تھا۔ یہ خبر زمل اور اس کے خاندان کے لیے بارش کا پہلا قطرہ تھی۔ اس دن کے بعد دانیال کی حالت میں دھیرے دھیرے بہتری آنے لگی۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں چپکتا تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں میں ہلکی سی حرکت ہوتی۔ ہر چھوٹی سی بہتری پر زمل اور اس کے گھر والے خوشی سے جھوم اٹھتے، اور ان کی اس خوشی میں برابر کا شریک زریاب بھی تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ وقت ہسپتال میں گزارنے لگا تھا۔ وہ دانیال سے باتیں کرتا، اس کی فزیو تھراپی میں مدد کرتا اور زمل کو ہر قدم پر حوصلہ دیتا۔ زمل یہ سب خاموشی سے دیکھتی۔ اس کا دل زریاب کے لیے احترام اور محبت سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص صرف اس کا عاشق نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد اور ساتھی ہے۔ اس امتحان کی گھڑی میں اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا تھا۔ اب اسے بس اس دن کا انتظار تھا جب دانیال پوری طرح ہوش میں آئے گا اور وہ زریاب کو اس کے انتظار کا پھل دے سکے گا۔ 6 ماہ کی طویل صبر آزما اور اذیت ناک جدوجہد کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ اس صبح جب زمل اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی وہ مہینوں سے دعا کر رہی تھی۔ دانیال کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زمل کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ دانیال، تم مجھے سن رہے ہو؟ اس کی آواز خوشی اور بے یقینی سے کانپ رہی تھی۔ دانیال نے دھیرے سے اپنی نظریں اس کی طرف مرکوز کی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی جنبش، ایک کمزور سی ٹوٹی پھوٹی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ آپی۔ یہ لفظ نہیں تھا، یہ زمل کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ایک جھرنے کی طرح بہنے لگے۔ اس نے جھک کر اپنے بھائی کے ماتھے کو چوم لیا۔ تم اٹھ گئے دانیال، تم اٹھ گئے، تم نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے فوراً اپنے والدین اور زریاب کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال میں موجود تھے۔ رضیہ بیگم اپنے بیٹے کو ہوش میں دیکھ کر روئے جا رہی تھی اور انور صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ کمرے میں خوشی اور تشکر کے آنسو کی بہار تھی۔ زریاب کمرے پر کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ اور آنکھوں میں تشکر کے آنسو سے۔ وہ اندر نہیں گیا تھا، اس خاندان کو ان کا ذاتی لمحہ دینا چاہتا تھا۔ ان کی خوشی میں دور سے ہی وہ شریک ہونا چاہتا تھا۔ زمل نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ ان کی نگاہیں ملی تو دونوں نے ایک دوسرے کو آنسو بھری مسکراہٹ سے دیکھا۔ ان کی خاموش نگاہوں نے یہ سب کہہ دیا جو زبانیں نہیں کہہ سکتی تھی۔ زریاب کی آنکھیں کہہ رہی تھی، دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور زمل کی آنکھیں جواب دے رہی تھی، یہ سب آپ کی دعاؤں اور ساتھ کا نتیجہ ہے۔ دانیال کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی تھی۔ اسے بولنے میں ابھی بھی تھوڑی دقت تھی اور جسمانی طور پر وہ بہت کمزور تھا، مگر اس کا ہوش میں آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ زریاب نے اس کے لیے شہر کے سب سے بہترین فزیو تھراپسٹ اور سپیچ تھراپسٹ کا انتظام کیا۔ ایک دن جب زریاب دانیال کے پاس بیٹھا تھا، دانیال نے اس سے پوچھا، آپ روز کیوں آتے ہیں؟ زریاب نے مسکرا کر اسے دیکھا، کیونکہ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، لیکن ایکسیڈنٹ تو آپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے حادثے کے بارے میں سب کچھ یاد تھا۔ ہاں، زریاب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اور میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں دانیال۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس دن کو اپنی زندگی سے مٹا دینا چاہتا ہوں، لیکن میں مٹا نہیں سکتا۔ دانیال نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے جتنا میرے اور آپی کے لیے کیا، اس کے بعد کوئی گلہ نہیں بنتا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ زریاب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نوجوان لڑکے کی سمجھداری اور بڑے پن نے اسے اور بھی متاثر کیا۔ کچھ ہفتوں بعد دانیال کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اب وہیل چیئر پر تھا، مگر ڈاکٹر کو یقین تھا کہ مسلسل تھراپی سے وہ جلدی اپنے پیروں پر چلنے لگے گا۔ گھر میں ایک جشن کا سما تھا۔ محلے دار، رشتے دار مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اس رات جب سب سو گئے، زمل گھر کی چھت پر آ گئی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس کی زندگی نے اتنا بڑا موڑ لیا ہے۔ 6 مہینے پہلے وہ اسی چاند کو دیکھ کر اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی تھی، اور آج اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ تبھی سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی گی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، زریاب کھڑا تھا۔ آپ یہاں اتنی رات کو؟ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دانیال کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ بس اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، زمل نے مسکرا کر کہا۔ آج اللہ نے میری سن لی، اور اس میں آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زمل بولی، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ ذرا آپ کا دل دھڑکا۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے یاد ہے۔ زمل اس کی طرف پوری طرح مڑی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر، احترام اور گہری سچی محبت تھی۔ دانیال ہوش میں آ گیا تھا۔ زریاب، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں، زریاب نے دھیرے سے کہا۔ اس کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ میرا جواب ہاں ہے۔ یہ 3 الفاظ زریاب کے کانوں میں امرت کی طرح گھلے۔ اسے لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی، ہر خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے زمل کو دیکھا۔ سچ؟ زمل نے مسکراتے اس بات پہ سر لایا۔ ایک ایسے شخص کو کیسے کھو سکتے ہو جس نے نفرت کے جواب میں محبت دی، جس نے میرے سب سے مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا؟ آپ نے صرف میرا نہیں، میرے پورے خاندان کا دل جیت لیا زریاب شاہ۔ زریاب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر زمل کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں زمل، میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس چاندنی رات میں 2 دل ایک ہو رہے تھے، جنہوں نے نفرت سے شروع ہونے والے سفر کو محبت کی خوبصورت منزل تک پہنچایا تھا۔ زمل کے ہاں کے بعد جیسے دونوں خاندانوں میں خوشیوں کی ایک نئی بہار آ گئی۔ زریاب نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اگلے ہی دن اپنے والدین کو باقاعدہ رشتے کے لیے زمل کے گھر بھیجا۔ شہزاد شاہ اور ان کی بیگم جب انور صاحب کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر پہنچے تو انور صاحب اور رضیہ بیگم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے اور مرعوب تھے۔ آج آخر شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ان کے غریب خانے پر آئے تھے، مگر شہزاد شاہ کی عاجزی اور ان کی بیگم کی محبت بھرے رویے نے ان کی ساری گھبراہٹ دور کر دی۔ ہم یہاں اپنی کوئی حیثیت جتانے نہیں آئے انور صاحب، شہزاد شاہ نے خود ہی بات شروع کی۔ ہم ایک بھکاری بن کر آئے اور اپنی جھولی میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں، اپنے بیٹے زریاب کے لیے۔ ہماری نظر میں آپ کی بیٹی کسی ہیرے سے کم نہیں، اور ہم اسے اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے اس عاجزانہ جملے نے انور صاحب اور رضیہ بیگم کو اور بھی شرمندہ کر دیا۔ کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ انور صاحب نے کہا، بیٹی ہماری ہے، لیکن اس کی خوشی سے بڑھ کر ہمیں کچھ عزیز نہیں ہے۔ اور زریاب بیٹے نے جس طرح ان مشکل مہینوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم تو پہلے ہی اس کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس رشتہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ یوں سادگی اور محبت کے ساتھ رشتہ طے پایا گیا۔ دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ شادی جلد ہی کر دی جائے گی۔ زریاب چاہتا تھا کہ شادی بہت دھوم دھام سے ہو۔ وہ زمل کو ایک شہزادی کی طرح بیاہ کر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر زمل نے سادگی کی درخواست کی۔ زریاب، میں نے ہمیشہ سادگی میں زندگی گزاری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے اہم دن بھی سادگی اور پاکیزگی سے بڑا ہو۔ اس نے ایک دن زریاب سے کہا جب وہ دونوں دانیال کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے، ہم ان فضول خرچیوں کی بجائے ان پیسوں کو کسی اچھے کام میں لگا سکتے ہیں، کسی غریب کا علاج کروا سکتے ہیں، یا کسی یتیم بچے کی شادی کروا سکتے ہیں۔ زریاب اس کی اس بات پر اور بھی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جیسے آپ کی مرضی زمل، میرے لیے آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ ان دنوں میں زریاب اور زمل کو ایک دوسرے کو جاننے کا مزید موقع ملا۔ وہ اکثر فون پر باتیں کرتے، ان کی باتیں ان کے ماضی کی تلخیوں سے نکل کر مستقبل کے حسین خوابوں کے گرد گھومتی تھی۔ شادی کے بعد بھی آپ اپنی جاب جاری رکھیں گی؟ زریاب نے ایک دن فون پر کہا، آپ نے بہت محنت کی ہے، یہ مقام حاصل کیا ہے، میں کبھی آپ کو اسے چھوڑنے کے لیے نہیں کہوں گا، بلکہ میں آپ کے لیے ایک ایسا ہسپتال بنواؤں گا جہاں آپ اپنی مرضی سے غریبوں کا مفت علاج کر سکیں۔ زمل اس کی سمجھداری اور محبت پر مسکرا دی۔ مجھے معلوم ہے
آپ ہمیشہ میرے فیصلوں کا احترام کریں گے۔ ایک بات پوچھوں؟ ذریعہ نے تھوڑا رومانوی لہجے میں پوچھا۔ جی؟ جس دن میں بار بار زخمی ہو کر ہسپتال آتا تھا، آپ کو سچ میں کبھی شک نہیں ہوا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہوں؟ زمل ہنس پڑی۔ شک تو پہلے دن سے ہی تھا۔ کوئی انسان اتنی بار سیڑھیوں سے نہیں گر سکتا یا الماری سے نہیں ٹکرا سکتا، اور جس دن آپ ہر بار میری ہی ڈیوٹی میں آتے تھے اس سے شک یقین میں بدل گیا تھا۔ تو پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ مجھے ڈانٹا کیوں نہیں؟ ذریعہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں مجھے آپ کا اس طرح بہانے سے آنا اچھا لگنے لگا تھا۔ زمل نے شرماتے ہوئے اعتراف کیا۔ نفرت کی شور میں آپ کی خاموش پرواہ مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ فون کی دوسری طرف ذریعہ آپ کی خوشی دیکھنی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا کہ اس محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ نفرت کی اس دیوار کے پیچھے زمل کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ شادی کا دن آ گیا۔ ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ زمل نے سرخ رنگ کا روایتی جورا پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے بتایا کہ ذریعہ بھی سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے سمل سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے کچھ مہینوں کی پوری کہانی ایک فلم کی طرح گھوم گئی۔ ذریعہ سے پہلی نفرت بری ملاقات، اس کا بار بار ہسپتال آنا، اس کا زمل کو گنڈوں سے بچانا، اس کا دانیال کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا، اور پھر اس کا محبت بڑا اظہار۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ ذریعہ نے جب قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں ایک عزم، ایک سکون اور ایک دنیا کی محبت تھی۔ اسے اپنی محبت مل گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بہت جذباتی تھا دانیال، جو اپنے سہارے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلنے لگا۔ اپنی بہن سے لپٹ کر وہ رو پڑا۔ آپی، مجھے چھوڑ کر مت جا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا رہی ہوں میرے شیر؟ زمل نے اس کے آنسو پوچھے۔ میں بس ایک نئے گھر میں جا رہی ہوں، تم جب چاہو مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ اس نے اپنے روتے ہوئے والدین کو گلے لگایا، پھر ذریعہ کا ہاتھ تھام کر ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 26 سال گزارے تھے۔ آج وہ اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس سے کبھی وہ شدید نفرت کرتی تھی، آج اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ ذریعہ کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ جب زمل کی گاڑی وسیع و عریض گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف پھولوں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ ذریعہ کی ماں نے اسے محبت سے خوش آمدید کہا اور سیدھا ان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے کو سفید اور سرخ گلابوں سے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور مدھم روشنی نے ماحول کو اور بھی رومانوی بنا دیا تھا۔ جمل گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی تھی، ایک نیا گھر، ایک نیا رشتہ۔ تھوڑی دیر بعد ذریعہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی آواز محبت اور جذبات سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے زمل کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زمل نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ چاند کی طرح روشن اس کے چہرے کو، اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو اور اس کے لبوں پر پھیلی حیا کی سرخی کو دیکھ ذریعہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ آپ جانتی ہیں زمل، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ زمل نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اعتماد کی جھلک تھی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے اور صابر انسان ہیں۔ اچھا، وہ بھی جو آپ کی بھائی کی گاڑی سے ٹکر مارتے؟ ذریعہ نے شرارت سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی اس دن کی پشیمانی جھلک رہی تھی۔ وہ ایک حادثہ تھا ذریعہ، اور اس حادثے نے ہی ہمیں ملوایا۔ زمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید قدرت یہی چاہتی تھی۔ نفرت کے بغیر شاید ہم محبت کی اصل قیمت کبھی نہیں جان پاتے۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ معاف کر دینا نفرت کرنے سے کہیں زیادہ طاقتور عمل ہے۔ ذریعہ نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زمل، میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس تمہاری ہے، اور میں بھی۔ زمل نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اسے اس کی دھڑکنوں میں اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار مکمل ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔
कुछ महीने यूं ही गुजर गए। जिमल ने अस्पताल जाना दोबारा शुरू कर दिया था, मगर अब वो शाह फाउंडेशन के जेरे इंतजाम चलने वाले एक जदीद और खैराती अस्पताल की सरबराह थी। ये अस्पताल जरियाब ने खास तौर पर उसके लिए बनवाया था, जहाँ गरीबों का मुफ्त और मायारी इलाज किया जाता था। वो अपना ख्वाब जी रही थी। दानियाल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था और क्रिकेट एकेडमी जाने के साथ साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा था। वो अक्सर अपनी बहन और बहनोई से मिलने आता, उनके साथ वक्त गुजारता। दोनों खानदान अब एक हो चुके थे। एक शाम जिमल और जयाब अपने घर के वसी बाग में बैठे चाय पी रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। सोच रही हूँ, अगर वो हादसा ना हुआ होता तो क्या होता? जिमल ने दूर अफक को देखते हुए कहा। जयाब ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं आज भी किसी यतीम खाने के बाहर खड़ा तुम्हारी एक झलक का इंतजार कर रहा होता। ये शायद बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आता और कहता, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सिमल उसके अंदाज पर हंस पड़ी थी और मैं शायद आपको एक मगरूर अमीर ज्यादा समझ कर कहती, जी नहीं, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। देखा, अगर आपने फातिहाना अंदाज में कहा तो फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। थोड़ा डरावना ही था और बहुत तकलीफ दा भी, मगर इसका इंजाम तो खूबसूरत है। उसे जिमल को अपनी तरफ खींचा। हमारा इंजाम हमेशा खूबसूरत होगा, क्योंकि हमारी कहानी की बुनियाद नफरत पर नहीं बल्कि उस नफरत पर पाई जाने वाली फतह पर है। जिमल ने अपनी आंखें बंद करके उसके कंधे पर सर रख दिया। उसकी जिंदगी में अब सुकून था, मोहब्बत थी और एक ऐसा साथी था जिसने नफरत को मोहब्बत में बदल कर ये साबित कर दिया था कि सच्चे जज्बे हर मुश्किल और हर करवाहट पर काबू पा सकते हैं। उनकी कहानी एक हादसे से शुरू हुई थी, नफरत की राह से गुजरी थी, मगर उसकी मंजिल लाजवाल मोहब्बत थी। एक ऐसी मोहब्बत जो हर इम्तिहान में पूरी उतरी थी।